الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال في مقام آخر الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیویاں
اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ پرسوں 14 فروری ہے اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ پہلے یورپ میں مغرب میں منایا جاتا تھا، لیکن میڈیا، سوشل میڈیا، ذرائع ابلاغ، ذرائع مواصلات، کمیونیکیشن نے اس دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیا۔ میڈیا کے ذریعے سے تہذیبیں ایک دوسرے سے روشناس بھی ہوئی، ایک دوسرے کے قریب بھی ہوئی۔ یورپ کا جو کلچر تھا وہ مشرق کے اندر اور ایشیا کے اندر پھیل گیا، اور جس طرح ہمارے اس معاشرے نے ہندوؤں کے کلچر کو بہت جلدی اپنا لیا تھا، اتنی ہی تیزی سے یہ یورپ کے رنگ میں ڈھلتے چلے گئے۔ اسی مناسبت سے آج حیا کے اوپر، پاکیزگی کے اوپر، عفت اور عصمت کے اوپر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں بھی بے حیائی کرنے والوں کو سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ انسائکلوپیڈیا بک آف نالج کے مطابق ایک قول یہ ہے کہ جو عیسائیوں میں پوپ ہوتا ہے، ان کا جو پادری ہوتا ہے، ان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شادی کرنا، بیوی بچے پالنا، یہ تقوی کے خلاف ہے، تو وہ شادیاں نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، وہ ایک راہبہ کی محبت میں گرفتار ہوا اور ان سے گناہ سرزد ہوا۔ جرم فاش ہونے پر اس کو پھانسی دی گئی۔ چند منچلے نوجوانوں نے اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس دن کو ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا، اور یوں ہر لڑکا اپنی محبوبہ کو اس 14 فروری میں پھول دے کر، گفٹ دے کر، میسج کر کے، بات کر کے، پیغام محبت ظاہر کر کے منانے لگے۔ آہستہ آہستہ یورپ سے یہ چیز ایشیا میں اور کافروں سے یہ چیز مسلمانوں میں منتقل ہو گئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے، یہ سب ہسٹری کی اور تاریخی باتیں ہیں جو 100% اوتھینٹک نہیں ہوتی،
وہ دوسرا قول یہ ہے کہ رومن ایک بادشاہ تھا، بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کیا، اس جرم میں اسے قتل کیا گیا، اس سے اظہار ہمدردی کے لیے ویلنٹائن ڈے کو منایا گیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جس چیز کو جوڑا وہ حیا ہے۔ الحیاء والایمان قرنا، یہ حیا اور ایمان ساتھی ہیں، لازم ملزوم ہیں، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں، ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں، ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ایسے فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ایک چلا جائے گا دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان کیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرتا پھرے۔ وہی پسترگو کے دے حیا نشتے، جب حیا چلی جاتی ہیں پھر وہ کھلے عام شراب پی رہا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے عام زنا کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے عام چوری کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے عام ڈاکہ زنی کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے عام نماز کے وقت میں گلی میں اور چوک چوراہے پر بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے عام عورتوں کو تاک رہا گور رہا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے عام عورتوں پر آوازیں کس رہا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے عام لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، پھر وہ کھلے عام جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، پرینکس بنا کر لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ حیا ختم ہو گئی۔ تو یاد رہے کہ اکثر یہ بات میں کہا کرتا ہوں، ایک یہودی نے آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے اب تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم بم اور ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، بس دو چیزیں مسلمانوں میں پھیلا دو، ایک شبہات اور دوسری چیز شہوات۔ شبہات کہ ان کے ذہن میں اسلامی احکامات کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کرو کہ جی روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کو آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو کھانا کھلا دو۔ اور قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے، لاکھوں جانور ذبح کرنے اور کروڑوں روپے اس پر لگانے سے اچھا ہے آپ کسی غریب کی مدد کر لو۔ حج اور عمرے پر جانے سے کیا ہوتا ہے، آپ اس کے بجائے کسی بچی کی شادی کرا دو۔ اس طرح کی چیزیں۔ اور پردے سے کیا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا اور کہتے جی جہاد کا نام نہیں لو، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس سے پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ میرا دل صاف ہے، میں اس کو بھائی کی نظر سے دیکھتی ہوں۔
یعنی اس طرح کے شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کو اللہ کی نافرمانی پر تیار کیا جائے. اور دوسری چیز کا شہوات، ان میں شہوت کا مادہ ابھارو. آپ اگر غور کریں گے ویلنٹائن ڈے میں کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح لڑکیاں گھروں سے نکل آئے. بھائی قرآن میں اللہ کا حکم ہے قرن فی بیوتکن، عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑے. یہ جو پردہ ہیں اس کے بھی سٹیجز ہیں. ایک سٹیج یہ ہے کہ عورت گھر سے نکلے ہی نہیں، اصل پردہ یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اور ٹھہری رہو، قرار پکڑو اپنے گھروں میں. اگر ضرورت اور مجبوری کے لیے نکلنا پڑے تو پھر محرم کے ساتھ نکلو. کوئی عورت بغیر محرم کے گھر سے نہ نکلے، نمبر 1. دوسرے نمبر پر وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلو، خوشبو لگا کر نہ نکلو، چھن چھن والی جیولری پہن کر نہ نکلو، زیب و زینت والے برقعے اور فیشنیبل ڈیزائننگ والے برقعے پہن کر نہ نکلو. تنگ لباس، باریک لباس، چمکیلا لباس، بھڑکیلا لباس پہن کر نہ نکلو، اتراتے ہوئے نہ چلو. یدنینا علیہن من جلابیبہن، ایک لمبی چادر، کھلی ڈلی چادر، موٹی چادر، سادی سی چادر جو سر سے پاؤں تک ڈھانپ دے، وہ پہن کر نکلو. جب کوئی عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، شیطان اس کو خوبصورت شو پیس بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے. جو عورتیں روزانہ چھوٹے موٹے عذر بنا کر یہ سبزی لانی ہے، دیکھیں بات کو سمجھے، مجبوری کیا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے، چھوٹے موٹے بہانے تراش کر جو بے پردہ بازاروں میں نکلتی ہیں، محرم کے بغیر نکلتی ہیں اور کھلے بالوں کے ساتھ نکلتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت سے نکلتی ہیں اور اس پر سارا دن لعنت برستی ہیں، یہ برستی ہوئی لعنت لے کر آپ کے گھر آئے گی تو آپ کے گھر برکت نہیں لائے گی. اور پھر یہ جو فرمایا کہ ویلنٹائن ڈے کا مقصد کسی طرح عورت باہر نکل آئے، عورت مارچ کا مقصد کسی طرح عورت باہر نکل آئے، کرسمس ڈے کا مقصد کسی طرح عورت باہر نکل آئے. اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، عورتوں کو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی اجازت دی جائے. یہ عورت ریسپشن پر بن ٹھن کر، بن سنور کر بیٹھ کر مردوں کو متوجہ کرے، اسکول کے ریسپشن پر، ہاسپٹل کے ریسپشن پر، فیکٹری کے ریسپشن پر. یعنی اسلام نے کہا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے گا تو تیسرا شیطان ہوگا. آج کل عورتیں غیر مردوں کی پرسنل سیکریٹری بن کر تنہائی میں گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں. عورت مارچ میں عورتیں پلے کارڈ اٹھا کر نکلتی ہیں کہ جی اپنا کھانا خود گرم کر لو، ہم کھانا نہیں پکا سکتی، ہم مردوں کی خدمت نہیں کر سکتی، ہم مردوں کی جوتیاں سیدھی
نہیں کر سکتی، ہم مردوں کے کپڑے پریس نہیں کر سکتی، ہم شوہر کے ماں باپ ساس سسر کے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتی۔ یہ نعرے لگاتی ہے نہیں، اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، اور یورپ کہتا ہے جہاز میں یہ لڑکی ایئر ہوسٹس بن کر سب پرائے مردوں کو سرو کر رہی ہوتی، اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے سکتی، کھانا خود گرم کر لو، اور وہاں پر اپنے ہاتھوں سے سب مردوں کو پانی بھی پیش کر رہی ہے، کھانا بھی پیش کر رہی ہے، کولڈ ڈرنک بھی پیش کر رہی ہے۔ ہوٹلوں میں، بڑے ہوٹلوں میں خصوصاً ویٹر لڑکیاں ہوتی ہے، اپنے مردوں کی خدمت گناہ نظر آئے اور غیروں کی خدمت روشن خیالی، ماڈریٹ، ایڈوانس، اپ ٹو ڈیٹ، انلائٹن۔ آپ بتاؤ اس سے بڑا عقل پہ پردہ کون سا ہوگا؟ اکبر الہ آبادی نے اس زمانے میں کہا، کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان سے سوال کیا کہ جی تمہارے ہاں عورتوں کو پابند رکھا جاتا ہے، گھروں میں محصور رکھا جاتا ہے، غلاموں کی سی زندگی ہے، ہماری عورتیں تو جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں، جس کے ساتھ چاہے، جو چاہے، جتنی بار چاہے گھوم سکتی ہے، تم نے عورتوں کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے سستی چیزیں، رف چیزیں، بیکار، ایک ہوتی ہے قیمتی چیزیں۔ مثال کے طور پر جوتے ہیں، کہیں پر اتار دو، جھاڑو ہے کہیں بھی پڑی ہوئی ہو، کرسی ہے کہیں بھی رکھ دو۔ ایک ہوتی ہے قیمتی چیز، گھڑی، سونے کی گھڑی، قیمتی موبائل، قیمتی جو ہے وہ بریسلیٹ، قیمتی ہار، اسے تم ہر جگہ نہیں رکھتے، اپنے گھر میں بھی اسے سیف میں، تجوری میں، خفیہ جگہ سنبھال کر رکھتے ہو۔ کہا تمہاری عورتیں رف ہیں، بیکار ہیں، تم خود کہتے ہو کہ عورتیں یورپ میں جسٹ لائک بسز، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہو۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسلام نے عورت کو ماں کے روپ میں بتا کر کہا جس جنت کے پیچھے پھرے جا رہے ہو وہ جنت اس ماں کے قدموں تلے ہیں۔ اس بیٹی کی کفالت اور پرورش کرنے پر آقا کا قرب تمہیں یوں ملے گا، بہن کی پرورش کرنے پر جنت میں نبی کی رفاقت ملے گی۔ اسلام میں عورت قیمتی ہے، اسی لیے اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی گوشت لے، گوشت، اور یوں ہی تھال میں رکھ کر سر پر کھلا گوشت رکھ کر جائے، گھر تک پہنچے گا؟ چیل، کوے، گدھ، باز، مردار خور اچک لیں گے، نوچ لیں گے۔ کوئی عقل مند آدمی گوشت کو تھال میں لے کر، پلیٹ میں لے کر، سر پر رکھ کر نہیں لے جاتا ہے، کور میں لے جاتا ہے، شوپر میں لے جاتا ہے، تھیلے میں لے جاتا ہے، چھپا کر لے کے جاتا ہے۔ 1 کلو گوشت کھلا لے کر جاؤ گے، گوشت تار تار ہو جائے گا۔ 50-60 کلو کی عورت اور لڑکی کھلے عام بازاروں میں پھرے، شیطان نہیں نوچے گا؟ شیطانی چیلے نہیں نوچیں گے؟ اس کی عصمت تار تار، اس کی عفت کا جنازہ نکل گیا، اس کی نسوانیت ختم ہو گئی، اس کی حیا کی چادر کو پھاڑ دیا گیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی آئی
عورت کے پاس آئی، اس کا دوپٹہ باریک تھا، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا دوپٹہ پھاڑ دیا، غالباً حفصہ بنت عبد الرحمن تھی، عورت کے پاس آئی تھی، یہاں تو دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کہتے مولوی بہت تنگ نظر ہے۔ تو اگر آپ غور کریں ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ عورت باہر نکل آئے، حوا کی بیٹی باہر نکل آئے، اسلام کہتا ہے اس کے اندر رہنے میں حفاظت ہے، اس کے چھپ کر رہنے میں حفاظت ہے، ضمانت ہے۔ عورت کو مسجد میں نماز پر آنے سے روک دیا گیا، کہا گھر میں نماز پڑھے، گھر میں بھی صحن میں نہیں، گھر کے صحن میں نہیں، کمرے میں نہیں، کمرے کے گوشے میں، اس گوشے میں جس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ میں آپ کو نکتے کی بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں، کیا فرمایا؟ علیکن بحافات الطریق۔ ایک دفعہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، شروع میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی، ایک دفعہ ایسا ہوا نماز کا وقت ہے، عورتیں بھی مسجد کی طرف آ رہی ہیں، مرد بھی مسجد کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں اختلاط ہو گیا، راستے میں گھل مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأخرنا، عورتوں تم سائیڈ میں ہو جاؤ، علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے بیچ میں نہیں چلو، تمہیں کنارے میں چلو۔ اس حکم کے بعد عورتیں کیسی چلتی تھی؟ فکانت المرأة تلتصق بالجدار، پھر وہ عورت دیوار سے ایسے چپک کر چلتی تھی کہ اس کا دوپٹہ دیوار اور مٹی سے لگ جاتا تھا، کھرچ جاتا تھا، ایسا حکم تھا۔ کون نکلی نماز کے لیے؟ صحابیات۔ کون نکلی نماز کے لیے؟ کس سے راستے میں ٹاکرا ہوا؟ صحابہ سے۔ کس کا زمانہ ہے؟ محمد الرسول اللہ کا، جو سب سے بہتر زمانہ ہے۔ آپ نے اور کس لیے نکلی تھی؟ نماز کے لیے۔ غور کرو، کون نکلی؟ کس سے ٹاکرا ہوا؟ یہ دونوں زمانے کے بہترین لوگ کس کے زمانے میں نکلے؟ جو سب سے بہتر زمانہ، جو سب سے بہتر۔ کس لیے نکلے؟ کون سی مسجد کی طرف نکلے؟ مسجد نبوی کی طرف۔ لیکن آپ نے فرمایا راستے کے بیچ میں نہیں چلو۔ آج مارکیٹ جاتے ہوئے عورت ایسے جا رہی ہوتی ہے، وہی نارینہ دیزان بچ گئی، جیسے فائر بریگیڈ کی گاڑی ہوتی ہے نا، ایسے روانہ ہوتی ہے، ایمبولینس کی طرح ووٹر لگا ہوتا ہے، یہ بال ادھر جا رہا ہے اور بالکل ایسے بدماشوں کی طرح جا رہی ہے، نارینہ بتیزان ساتھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس لیے سب سے بنیادی چیز حیا، عفت۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، شاید میری یہ بات آپ کو بری بھی لگتی ہو، لیکن دیندار لوگوں کے گھروں کا حال ہے، جب شادی ہوتی ہے ساری دینداری ہوا ہو جاتی ہے، پھر ان کی عورتیں شادی میں سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، بال کاٹتی ہے، ڈیزائن بناتی ہیں، ہاف سلیو پہنتی ہیں، باریک کپڑے پہنتی ہیں، ہال میں گانے چلتے ہیں، ہال میں میوزک ہوتا ہے، پرائے لڑکے گھومتے ہیں، موویاں بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں، اس موقع پر ان کی غیرت تیل لینے چلی جاتی۔ اور دعوت دیتے ہیں علماء کو بھی،
دیندار لوگوں کو بھی آپ نے ہماری دعوت میں ضرور آنا ہے، حضرت بس آپ نہیں آئیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے، آپ نے آنا ہے۔ اور کس لیے بلا رہے ہیں؟ وہاں بے عزت کرنے کے لیے۔ تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی شادیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، گھر والی کے سامنے بے بس ہے، یا خدا نخواستہ اللہ رسول کے مقابلے میں اس کو گھر والی اور خاندان والے پیارے ہیں، تو ایسے لوگ دیندار لوگوں کو دعوت نہیں دو۔ ایک ہفتے تک گانے بھی، میوزک بھی، ڈول بھی، تماشے بھی، ڈرامے بھی، فلمیں بھی، میوزک بھی، فنکشن بھی، میوزیکل کنسرٹ بھی، محلے والوں کی نیند بھی ڈسٹرب، اور ایک دن پہلے مولانا صاحب کے پاس کارڈ لے کے پہنچ جاتے، سرے کا تکڑے۔ اس کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لو، آقا کی قربانیوں کو دیکھ لو، کافر مذاق اڑاتا ہے، کافر توہین کرتا ہے، ہم نے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ زان خو منگم پشرمونو شرمولے دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں نماز کے لیے آتے ہوئے بھی کنارے میں جانا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دیر بہت سے لوگ، یار یہ کپڑے تمہارے بہت اچھے، یہ تمہاری بھابھی لائی ہے، وہ خاندی بکملا، فخر کرتے ہیں، کہتے یہ تمہاری بھابھی لائی ہے۔ بھئی یہ بات اگر ہو بھی گئی اس کو چھپاؤ، اس پہ فخر نہیں کرو۔ اگر مجبوری میں چلی بھی گئی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جی میں خود اسنا نہیں خبر، بس دغشان تنخواہ ورکوم او بس ٹول نظام چلی تو اسنا نہیں خبر۔ یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے مسلمان بہن بیٹی کو گھر سے، اور کچھ لوگ کہتے ایک لڑکی کو تحفہ دینے میں کیا حرج ہے، گفٹ کرنے میں کیا حرج ہے، پھول دینے میں کیا حرج ہے، گلدستہ دینے میں کیا حرج ہے؟ بھائی اگر تیری بہن کو کوئی یہ تحفہ دے کیسا لگے گا؟ تیری بہن کو کوئی یہ گفٹ دے، تیری بیٹی کو کوئی پرایا مرد دے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر، تجھے کیسا لگے گا؟ غیرت مند تو مر جائے گا۔ ہم نے دوسرے کی بہن، بیٹی اور ماں کی عصمت اور عفت اور پاکدامنی کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اس ملک میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ویلنٹائن ڈے برداشت نہیں ہے، عورت مارچ برداشت نہیں ہے، کرسمس ڈے کے نام پر بے حیائی برداشت نہیں ہے، اور یہ اچھل کود اور یہ ایکٹنگ یہ برداشت نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا دین پر چلے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے دین میں تفرقے پیدا کیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اس حدیث سے ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ ایسا کرنے والا کافر، ظاہر مطلب تو یہ ہے، لیکن ہم ظاہری مطلب پہ نہیں جاتے، کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ حرام کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہیں۔ حدیث میں آیا لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور پیچھے چلو گے پہلے والوں کے طریقوں پر۔ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے، شیپ ان کا برابر ہوتا ہے، اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے، اسی طرح جو برائیاں یہود و نصارہ نے کی تم بھی کرو گے، شبرن شبرن۔
ذراعم بذراعم، بالش بالش، گز گز، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ضب ایک جانور تھا جس کو گوہ کہتے تھے، اگر کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا تم بھی داخل ہوگے۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی سگی ماں سے اعلانیتاً زنا کیا ہوگا، اس امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو یہ گناہ کریں گے، زنا کے مرتکب ہوں گے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اسلام کا طریقہ الگ، کفر کا طریقہ الگ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، تمہارا نہج الگ، ان کا نہج الگ ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، اور ان کے پروپیگنڈے سے ہم نے متاثر نہیں ہونا۔ فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانا، جہاں بے حیائی آتی ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جہاں حیا آتی ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اس کی زیب و زینت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں نکھار آ جاتا ہے۔ حیا